قوموں کے حالات آتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج کا مسلمان ایسا سمجھ رہا ہے کہ بس اکیلا وہ دنیا میں پہلی مرتبہ پریشان ہوا ہے۔ خدا کے بندو، اگر تم کو یہ دنیا کی پریشانیاں پسند نہیں ہیں تو کسی اور دنیا میں جا کر بس جاؤ۔ یہ تو اس دنیا میں ہوتا ہی ہے بھائی۔ آپ کون خدا کے داماد ہو بھائی جو آپ پر مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ کیا یہ سمجھ رکھا ہے؟ یہ تو دنیا میں افراد پر اور قوموں پر حالات آتے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ تمنا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ ہم دنیا میں بس حیدرآبادی بریانی کھاتے رہیں، مزے اڑاتے رہیں اور کم سے کم 3-4 شادیاں کرتے رہیں، اور یہاں بھی مزے اور وہاں بھی آخرت میں بس سیدھے جنت الفردوس میں پہنچ۔ ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم جھوٹے ہیں، ہوا کریں ہیں تو مسلمان۔ ہم 420 ہیں، ہوا کریں ہیں تو مسلمان۔ ہم دھوکے باز ہیں، ہم حرام کمائی کھاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو تکلیف وہ ہیں، مسلمان ہیں نا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم وقت ضائع کرتے ہیں، دیا کریں، ہم خیر امت ہیں۔ ہم پیسے برباد کرتے ہیں، برباد کیا کریں، ہم خیر امت ہیں۔ ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، ہوا کریں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ اللہ کا رشتہ کسی قوم سے مخصوص نہیں ہے، یاد رکھیں بالکل اچھی طرح۔ یہ اصول ہیں، قوموں کے مزاج ہوتے ہیں، قوموں کا اندر یہ صفات ہوں گی تو قومیں ترقی کریں گی، فلاں قوم ترقی کرے گی۔ اگر یہ صفات نہیں ہیں، اس کے برعکس صفات ہیں، تو تم دنیا میں شکست سے دوچار ہو کر رہو گے، زوال سے دوچار ہو کر رہو گے۔ تو فرمایا کہ یہ جو یورپ کی قومیں ہیں، ان کے اندر ایک خصوصیت اور ہے کہ یہ کسی مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں، قومی حادثے سے دوچار ہوتے ہیں، تو بہت جلدی اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں۔ 2 صفات۔ تیسری صفت وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ۔ ہم ابن عاص فرماتے ہیں کہ اس یورپین قوم کی اس مضبوطی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کی مزاج کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ اگر کچھ پریشانی اور شکست میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی معرکہ ہار جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو اس کے بعد بہت جلدی سنبھالا لے کر پھر ایک مرتبہ اپنے سابقہ مقام کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ روتے دھوتے ہی رہیں، احساس کمتری، مایوسی میں مبتلا رہیں، چڑچڑے پن میں مبتلا رہیں۔ یہ الفاظ جو میں بول رہا ہوں، یہ بالکل صرف الفاظ نہیں بول رہا ہوں، ایک ایک لفظ کے پیچھے میں درد اور غم میں ڈوب کر اپنی قوم کی حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ وہ انسان اور وہ قوم جو گر کر جلدی سنبھل جائے، وہ بہت بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کر لیتی ہے۔ اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ دنیا کی سب قوموں کے اندر دور دونوں قسم کے آتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ جب احد میں پہلی مرتبہ بڑی زبردست شکست ہوئی صحابہ کرام کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھالنے کے لیے جو جملے ارشاد فرمائے قرآن میں، جو آیتیں اتاری، اس میں ایک آیت یہ تھی کہ وَإِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، آج تم کو اگر کچھ زخم لگا ہے تو بھائی تم سے پہلے اسی طرح کا زخم ان تمہارے دشمنوں مخالفوں کو بھی تو لگ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اور یہ تو حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کل ان کی باری تھی، آج تمہاری باری آئی ہے، پھر کل ان کی باری آ سکتی ہے، اس میں مایوس ہونے کی کیا بات؟ اٹھو۔ یہ جو تربیت کا انداز ہے نا، اور اس کا نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس قوم کو جو بظاہر عسکری میدان میں
میدان جنگ میں ہار گئی تھی، اس کو نفسیاتی طور پر اس شکست سے نکالنے کی عجیب تدبیر کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اس معنی میں نبی نہیں تھے جن معنوں میں آج کے عام مسلمان سمجھتے۔ نبوت کے بارے میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں عام مسلمانوں کا غالباً یہ گمان ہے، اور اللہ کرے میری یہ بات غلط ہو، کہ حضور ذرا سب سے بڑے بزرگ تھے۔ بزرگوں کے بارے میں جو تصور ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے حالات سے ہم کو کیا مطلب، وہ تو 5ویں 6ٹھے 7 آسمان سے نیچے نہیں اترتے۔ تو نبی کا مطلب سب سے بڑے بزرگ۔ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین فوجی قائد بھی تھے، بہترین سیاسی رہنما بھی تھے، بہترین مدبر بھی تھے، بہترین صحت کے اصول کے ماہر ترین رہنما